السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی خان۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج 21 دسمبر ہے۔ 21 دسمبر آج جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے، سال کا وہ واحد دن ہے جس دن رات سب سے بڑی ہوتی ہے، اور اس رات کو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے وہ آبویسلی سب سے چھوٹا ہوگا۔ تو سب سے چھوٹا دن ہے، اس کے بعد سے دن بڑھنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آج جو ہے ایک مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے کچنز میں چل رہا ہے کہ گیس کا شارٹ فال ہے۔ گیس جو گھر میں آتی ہے وہ گیس موجود نہیں ہے، اور باہر اگر بھروانے جائیں سلنڈرز تو سلنڈرز کے لیے جو گیس ملتی ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ غریب جو ہے وہ چولہا بھی نہیں جلا سکتا۔ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں روٹی کیسے پکائے، کیونکہ ایک تو پکانا مشکل ہے، دوسرا جو اشیاء خرد و نوش ہیں جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں ان کے ریٹس آلموسٹ ڈبل ٹرپل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے اس نے مینیج کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کیسے آنا ہے، سبزی کیسے لانی ہے، گوشت کیسے لینا ہے، چکن کا ریٹ 300 سے ابو ہو چکا ہے، گھی، چینی، تمام چیزیں، اور انڈے جو ہیں اس وقت 200 سے اوپر ان کا ریٹ فی درجن کا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لے آتا ہے تمام چیزیں محنت کر کے، اور اس کے بعد اس کو پکانا بھی ہے آبویسلی۔ اس نے جب پکانا ہے تو کچن میں گیس نہیں ہے، گیس کے لیے سلنڈر پر جب وہ جاتا ہے تو سلنڈر میں بھی اس کے گیس نہیں ہے۔ اگر وہ بھروانے جاتا ہے تو گیس اتنی مہنگی ہے کہ وہ کیسے بھروائے۔ یہ تمام چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ عرفان کھوکر صاحب جو کہ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن ہیں۔ سر ویلکم۔ گیس کیسے ہوگی پوری، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ سے ضرور پوچھیں گے اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں آبویسلی بہت سارے سکن کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں ڈرائنس ہے سکن کا، اور ہم کیسے کچھ چیزوں پر فوری ریسکیو کریں۔ فار ایگزامپل آپ کی سکن پر کوئی برن ہو جاتا ہے، جل جاتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ظاہر ہے ہماری بھی عادت ہے کہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں اور گرم پانی کے نیچے ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سکن میں اریٹیشن بھی ہو جاتی ہے اور سکن جل بھی جاتی ہے۔ اس کا فوری علاج کیا ہے؟ پانی گرم گر جائے آپ کی سکن کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، فیس کے اوپر، چہرے کے اوپر، اس کو فوری طور پر کس طرح سے ریسکیو کیا جائے؟ چہرے کے اوپر جو نشانات ہیں ان کی ریمیڈی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منزہ ناصر صاحبہ جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو اور شو۔ ڈسکس کریں گے تھوڑا سکن کے مسائل کے حوالے سے۔ خاص طور پر سب سے پہلے میں یہی ڈسکس کرنا چاہوں گا، آج کل موسم ہے، ونٹر آن ہے، اور ڈرائنس کا ایشو بہت زیادہ ہے، پانی اتنا زیادہ پیا نہیں جاتا، کیا کیا جائے؟ ہاں جی، ڈرائنس تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ویدر چینج ہوتا ہے آبویسلی ڈرائنس آئے گی۔ پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ایک پروگرام کیا ہے، بہرحال آئی ول ریپیٹ سم تھنگس ٹوڈے۔ پہلے یہی ہوگا کہ آپ نے پہلے تو ڈرائنس کو پریونٹ کرنا چاہیے نا، کہ یعنی آپ، ہوتا یہی ہے کہ سردیوں سے جب گرمیوں سے سردیوں میں جب آپ شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی تمام ہیبٹس چینج کرنی چاہیے۔ نہانے کے لیے کرتے یہ ہیں لوگ کہ بہت زیادہ گرم پانی سے نہانا شروع کر دیا، تھوڑا وارم واٹر رکھیے۔ ٹو ہاٹ ہوگا تو سکن اور بال لازمی ڈرائی ہوں گے، لازمی۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اپنے سوپس کو فوراً چینج کرنا چاہیے، موئسچرائزنگ۔ فوراً چینج کا مطلب ہے کہ جیسے گرمیوں میں ہر کوئی ڈیٹول سے نہا رہا ہوتا ہے، یا جو جتنے بھی اینٹی سیپٹک ہیں تاکہ پسینہ، جراثیم، کچھ سارے، خاص طور پر کورونا کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ استعمال شروع کر دیا آبویسلی۔ اس وقت جو ہے نا آپ کو مطلب سب کو، ایوری باڈی، بچوں کو خاص طور پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بچوں اور بزرگوں کی سکن زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ اس سردی کے موسم میں ایسے بہت پیشنٹ آتے ہیں کہ شدید کھجلارے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، اور کوئی اور ریزن نہیں ملتا، وجہ صرف اور صرف خشکی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہ چھوٹے بچوں میں اور بزرگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ اور ریزنز بھی ہوتی ہیں، لائک ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ خشکی، لیکن عام انسان میں ہر ایک میں یہ مسئلہ کامن ہے۔ تو سوپس کو چینج کریں، موئسچرائزنگ سوپس کی طرف آ جائیں۔ لیکن مسائل یہی ہیں کہ ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے کہ کرونا ہے، اور ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، آبویسلی نہانا ہے، سوپ کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور جو زیادہ ہارڈ سوپ ہے ان کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں جو کیمیکلز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سینیٹائزر ہے اس سے بھی ہوتی ہے ڈرائنس؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ سینیٹائزر خاص طور پہ جو الکوہل بیسڈ ہیں ڈیفینیٹلی سینیٹائزر تو کرے گا،
تو اس کے بعد یہی کیئر ہو سکتی ہے کہ آپ پیٹرولیم جیلی، بہت سمپل سی چیز ہے، وہ رکھیے اپنے پاس، اور جو لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں ان کو پھر اس کا استعمال کریں، موئسچرائزر اچھے استعمال کریں. آفٹر کیئر از ویری امپورٹنٹ. لیکن میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گی کہ بہت زیادہ آپ اینٹی بیکٹیریلز کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کی اسکن کے نیچرل موئسچر کو بھی اسٹرپ آف کرتے ہیں. جہاں تک بہت زیادہ ڈرائی کر دیتے ہیں. جی بہت زیادہ ڈرائی کرتا ہے. گرمیوں میں تو وہ چل جاتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ سردیوں میں اس لیے چینج ضرور کرنا چاہیے. اور اینٹی وائرل جیسے ہم اس کو اینٹی سیپٹک اس سینس میں یوز کر رہے ہیں کہ جی وائرس کرونا ختم ہو جائے گا، تو کرونا تو جی یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سارا دن ماسک نہیں پہن رہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے وجوہات اس کے الگ بات کی جا سکتی ہے، الگ پروگرام. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ موئسچرائزنگ سوپ سے بھی اتنا ہی ختم ہوگا جتنا کہ نان موئسچرائزنگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ بہت ہی ہارڈ سوپ ہے، ہارڈ کیمیکلز والے سوپ استعمال کریں، بلکہ کوئی بھی اگر سوپ ہے اس سے بھی استعمال کریں گے. موئسچرائزنگ سوپ سے اب میں برانڈز ہیں، ایک بہت کامن 2-3 برانڈز کے میں نام لے لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا عوام کو آسانی ہو جائے. جانسنز اینڈ جانسنز کے بیبی سوپس ہیں، بیبی بچوں کے لیے وہ یوز کریں. آپ ڈو یوز کریں، جو اچھے برانڈز ہیں، جو موئسچرائزر آلریڈی ہوتا ہے اور ریچ ہوتا ہے، گلیسرین وغیرہ کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہے ہم نے. جس طرح سے آج کل لوگ پانی گرم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اسکن برن ہو جاتی ہے، اس کو کس طرح سے ریمیڈی کیا جائے، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک اور اہم مسئلہ جی، تمام خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھوکر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور آغاز کرنا چاہوں گا. گھر میں گیس نہیں ہے، باہر جاتے ہیں گیس اتنی مہنگی ہے، جائیں تو جائیں کہاں. ہم لگتا ہے کہ سٹون ایج میں واپس آ گئے ہیں، لکڑیاں جلائیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، رضوان بھائی کا، محسن نقوی بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عوام کے ایسے مسائل پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. اور آج ہماری جو کہ 15ویں LPG ایسوسیشن کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں سے ہم نے بنیاد رکھی تھی، میں آیا ہوں تو میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، چینل ہے یہاں سے. تو یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ اس وقت میں چونکہ 12-15 سال سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں قدرتی گیس کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم نے CNG اسٹیشن پہ 70% ڈسکاؤنٹ لگا کے اس ملک کا سرمایہ جلا دیا. قدرتی گیس اس وقت 90 لاکھ کیوبک فٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. سر کتنے % ہے ہماری ضروریات کے مطابق جو ہم خود سے پیدا کر رہے ہیں؟ قدرتی گیس بہت ہی لیکن چونکہ ہم نے ظلم یہ کیا کہ جب پچھلی کئی گورنمنٹس کے ساتھ جو نیگوشیشن ہوئی کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں، جنرل مشرف صاحب کو میں نے یہ کہا کہ یہ بند کر دیں. انہوں نے بڑا سنجیدگی سے دور، لیکن گرین فیول کے نام سے CNG کو جلانا شروع کر دیا. آج حالت یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے پاپولیشن اپنے طریقے سے بڑھ رہی ہے، دیکھیں جتنی ملک میں ہے، لیکن کنزمپشن انکریز ہو رہی ہے. تو پورے ملک میں 20 سال سے کوئی بڑی ڈسکوری نہیں ہے. آپ قدرتی گیس کے حوالے سے کریں، پچھلے 20 سال سے کوئی ڈسکوری نہیں ہے. اوپر سے آپ دیکھیں کہ کنزمپشن چونکہ بڑھ رہی ہے تو LPG کی امپورٹ جو پچھلے 7 سال 7.5 سال 8 سال میں جو امپورٹ ہوئی ہے، اس سال ریکارڈ ٹوٹا ہے. اس سال کوئی 10.5 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ ہی آئی ہے، جو 30,000 بڑی مشکل سے آتی تھی ایوریجلی 3 لاکھ 4 لاکھ، وہ تقریباً 10.5 لاکھ امپورٹ آئی. اور اوپر سے کمال یہ ہے کہ انکریز ہو گئی ہے، کھپت بہت بڑھ گئی. کھپت پچھلے 7 سال کا میں ریکارڈ آپ کو اٹھا کے دوں تو اس میں جو کھپت تھی اس ملک کی ٹوٹلی، میں جنوری ٹو دسمبر بتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے 10 لاکھ ہم کراس کرتے. اس وقت 17.5 لاکھ میٹرک ٹن کی کھپت ہو چکی ہے. صحیح. ہمیں 30,000 ٹن چاہیے تھا، ہم سمجھتے تھے 1 لاکھ ٹن سے بھی گزارا شاید ہو جائے. ابھی 1 لاکھ ٹن بھی آ رہی ہے. اور اوپر سے یہ دیکھیں اہم کانا کام کسی ایسے بیوروکریٹ نے کہا 6 لاکھ میٹرک ٹن گیس تو صرف تاپن بارڈر سے آ رہی ہے، 6 لاکھ میٹرک ٹن بائی لینڈ روٹ سے آ رہی ہے، جس نے اس ملک میں اوگرا کی قیمت کے مطابق LPG اس وقت 132 روپے kg ہے تقریباً، اس پہ سیل ہو رہی ہے. لیکن دسمبر کا مہینہ چل، جبکہ دسمبر کے مہینے میں 200 روپے کلو گیس نہیں ملتی تھی. اب کوئی ایسا احمد آدمی جو نئے پاکستان کی اور اس میں بدنامی میں حصہ ڈالنا چاہ رہا ہے حکومت کو ناکام، انہوں نے تاپتان بارڈر پر ٹیکس لگا دیا جہاں پہ 6 لاکھ ٹن گیس آ رہی ہے. دوسری بات دیکھیں گے گورنمنٹ نے LNG کو اربوں روپیہ سبسڈائز کیا ہوا ہے، اربوں روپیہ. اور دوسری جو سوئی گیس کی کمپنیاں ہیں، انہوں نے پچھلے سال قدرتی گیس کی لوڈ شیڈنگ کم ہو، لوگوں کو گیس ملے، تو اس میں انہوں نے 73 ارب روپے کی LNG انجیکٹ کی. صحیح. تو 80 ارب کا نقصان ہو گیا.
LNG कहाँ से ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे LNG हैं? के पास कतर से जहां से भी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 73 अरब की LNG उन्होंने इंजेक्ट की ताकि लोगों को कुदरती गैस मिले। 80 अरब का नुकसान हो गया, जिसमें चोरी चिकारी, लैंड लॉसेस। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, जितनी लाइन ये पड़ी है सब स्क्रैप हो जाएगी, सारी की सारी स्क्रैप हो जाएगी। हमारे पास पूरी दुनिया की तरह मुतबादल फ्यूल सिर्फ LPG। सही। गवर्नमेंट ने मेरे से वादा किया था कि इसको LNG की तरह इसको जो है हम सब्सिडाइज करेंगे। मैं कहता हूँ सब्सिडाइज ना करें, हमारे से जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स को, इम्पोर्ट को, लेवी टैक्स को, जो मौजूदा टैक्स उसको खात्मा कर दें। फिर भी आपको हम 25 अरब रुपए का रेवेन्यू देंगे, 25 अरब का साल का रेवेन्यू देंगे। आप जो लोकल गैस है उसकी कीमत इंटरनेशनल से आपने लिंक की, जो कि बाई प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट जिससे LPG बनती है प्रोपेन और ब्यूटेन से, उसके ऊपर आप ये करेंगे उन जो 11 प्रोड्यूसर्स हैं उसकी कीमत को 50% खत्म करके उसके ऊपर 20-25 हज़ार पर मेट्रिक टन टैक्स लगाएं तो हम आपको 25 अरब का रेवेन्यू भी देंगे और LPG भी पूरी पाकिस्तान में आप देखेंगे सस्ती तरीन हो जाएगी। तो ये वो फार्मूला है, लेकिन बातचीत हो रही। सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने बहुत, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग ली एनर्जी क्राइसिस की आज से 6 माह पहले, जून में एक कमेटी तश्कील दी गई जहां जेब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग को इसका सरबराह बनाया गया, जिससे वजारत पेट्रोलियम, वजारत खजाना और बहुत से डिपार्टमेंट्स में शामिल किया। हमने वो बहुत सी मीटिंग अटेंड की। मैंने उनको ये बात पिछले 12-15 साल से बता रहा था कि पाकिस्तान में कुदरती गैस बिल्कुल नहीं। आप ये चीज देख रहे थे तो जो हुक्मरान हैं जो कि वजारतें चला रहे हैं उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि गैस के जो ज़खायर हैं वो कम होने जा रहे हैं, हमने अल्टरनेट क्या लेने हैं, उनको अल्टरनेट मैयर्स के हवाले से कोई खबर नहीं थी। अली साहब, मैं बड़ा अहम सवाल किया आपने। वजारतों में नदीम बाबर साहब और उमर यूब साहब मेरे साथ, हमने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, 3 बंदों ने हमने इतना काम किया कि पिछले साल LPG इंपोर्ट पर हमने 50% टैक्स खत्म कर दिया ताकि ये जरूरत है। इस साल की प्लानिंग में उन्होंने कहा ये करें, उन्होंने कहा कि लोकल प्रोड्यूसर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने इन तीनों बंदों का बेहद मशकूर हूं कि इन्होंने जो है ना बड़ी कोशिश की कि ये मुतबादल फ्यूल LPG इसको लाया जाए। LPG खासतौर पर नदीम बाबर साहब ने। लेकिन मुझे जो अंदर के लोग हैं, जो पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि अब उनका सिर्फ इसी पे हर्ज है कि ये किस तरीके से ना आए तो फिर लूट मार करें, ब्लैक मार्केटिंग हो, यही गैस LPG 300-400 रुपए किलो पे हो जाए और पैसा बनाया जाए। गुजारिश है, गरीब का फ्यूल है ये। एक लोग मजदूरी करता है, 1 किलो गैस लेके जाता है, अपनी रोटी पकाता है। अब ना तो शहरों में गैस है ना पहाड़ों में गैस है, कहीं भी गैस नहीं है। हर घर में आप देखें, कॉलोनीज में भी यही है कि आप जिसको देखें कि वो सिलेंडर उठाकर फिर रहा है, वो बाइक के ऊपर है, वो गाड़ी के ऊपर है, सिलेंडर ही सिलेंडर्स हैं, यानी कि गैस नहीं मिल रही। ऑब्वियसली ये फैक्टर तो नजर आता है। अली साहब, मैंने जब ये बात उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि कोई बच्चा स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएगा, कोई अपने ऑफिस में नाश्ता करके नहीं जाएगा, इतना बड़ा बहरान होगा, तो यकीन करें ये कई लोग बैरोक्रेट्स मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था 90 लाख क्यूबिक गैस नहीं है, जिसका काम उसको दिया नहीं जाता। आप देखिए जिसकी एक्सपर्टीज वो ऊपर से कुछ छाता बरदार आते हैं। अब देखिए ना, LNG के ऊपर जब अरबों रुपए आप सब्सिडाइज कर रहे हैं तो इसको तो खुदा को टैक्स छोड़ देना। आप पाकिस्तान बॉर्डर पे बार बार टैक्स लगाएंगे या लेवी टैक्स लगाएंगे लोग चीजें। हम सब मिल करके सोचे इस मुल्क को हमने आगे कैसे लेके जाना है, गरीबों का भला कैसे करना है। हाँ, इन्होंने कुछ ऐसे अलीसा मुतालबात थे जो उन्होंने माने। मसलन इसमें था कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, जो कस्बों में लोग रहते हैं, इनको सब्सिडाइज किया जाए। उन्होंने एक मेहरबानी की कि इसके ऊपर मेरे इंसाफ गैस कार्ड के तलक से उन्होंने एक फार्मूला लाया। मैंने कहा जी बिल्कुल उस कार्ड के तहत सब्सिडाइज मिलती है, सब्सिडाइज करेंगे पहाड़ों में और कस्बों में। उसके बाद मैंने एक और एडवांस टैक्स था 5.5% पोर्ट पे, इन्होंने खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच। लोकल गैस पे 7% GST था, वो खत्म कर दिया। लेकिन गुजारिश है कि प्रोडक्ट वापस लाने के लिए आपको इम्पोर्ट के ऊपर तमाम टैक्स खत्म करना पड़ेंगे। लेवी टैक्स में तमाम टैक्स खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन अभी से एकदम से जब जो ही खपत बढ़ी तो ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर उन्होंने 4,600 रुपए टैक्स इंपोज करने की समरी भेज दी। वो टैक्स अगर लगा, मैं अली साहब आज अब कह रहा हूँ, ये रोज देखने वाले अभी मेरा ख्याल है जो रेट चल रहा है तकरीबन 130-140 रुपए पर केजी का चल रहा है। सर मैं उसके बाद 132 रुपए किलो दिसंबर का ओगरा का रेट है।
اور اس وقت بہت سے شہروں میں ریٹ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. میرے یہ ٹور بھی میں نے ندیم بابر صاحب مل کے چیز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی، خاص طور پہ جنوبی پنجاب جو ہے ان کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، میں یہیں سے بنا. تو میرا یہ تھا کہ آج یہ 2-3 دن اسی جنوبی پنجاب میں ہوں، اور میری تمام جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو میری گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی قیمت کو مد رکھتے ہوئے اس کے اوپر گیس عوام صارفین کو دی جائے، کوئی وائلیشن نہ کرے. آج میں نے ڈی سی صاحب سے بھی اس لیے کل سیمینار بھی رکھے، باولپور بھی جانا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ عوام کا سستا فیول ہے. آج حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کے، اقتدار میں ان ایوانوں میں بیٹھ کے اگر یہ لوگ فیصلے غلط کریں گے تو وہ آپ اور میں بھگتیں گے. ظاہر سی بات ہے، وہ بھگتنا تو پڑے گا عوام کو جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غیر میرے سلنڈر کی بھرمار ہے. میں نے اس حوالے سے ضرور ڈسکس کروں گا. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے، بلکہ آپ سے اس کو میں تفصیل میں ڈسکس کروں گا. بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے خاص طور پر یہ جو سائلنڈرز ہیں اور ان کی اویلیبلٹی، کیا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی اس طرح سے آرگنائزیشن جو کہ بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ دیکھ رہی ہے، جو کہ اس کی اپروول دے رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کلرز کے ہمیں سائلنڈرز ملتے ہیں. بریک کو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سکن کے اوپر تھوڑا سا بات کر رہے تھے تو اس کو انکلوڈ کر دیں. چہرے پر مختلف قسم کے جو نشانات پڑ جاتے ہیں ان کی کیا ریمیڈی ہے میڈم؟ تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا. ہم ڈائریکٹلی سوئچ کر رہے ہیں ایک گیس کے ٹاپک سے ہم سکن پر آ رہے ہیں، لیکن آبویسلی یہ بھی خواتین ریلیٹڈ ہی چیز ہے زیادہ، اور وہ بھی گیس بھی ہے جو اس وقت جو ہم تمام نیوز میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ خواتین رو رہی ہیں کہ ان کے گھر میں گیس نہیں آ رہی. سلنڈرز پر جو گیس ملتی ہے، جو ایل پی جی ملتی ہے، ان کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ نے بھی ضرور اس چیز کو سفر کیا ہوگا. گھر میں گیس آ رہی ہے آپ کے؟ یہ تو نہیں جی، آتی ہے تو بس ایک خاص ٹائم تک ہوتی ہے، اور وہ بھی مطلب بس کبھی کبھی آتی ہے، بس شکل دکھانے کے لیے آتی ہے، گزارے لائق آتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں اور بھی بتا دوں، ابھی انہوں نے شیڈول بنایا 2 گھنٹے گیس صبح دوپہر شام ملے گی. اب 2 گھنٹے اس کو ملے گی جس نے وہ ویکیوم لگایا ہوگا، اور پھر کسی کو بھی نہیں ملے گی. ہاں، اب یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ جو لگا لیتا ہے وہ موٹر لگتی ہے اس کے اوپر، وہ لگا لیتا ہے تو اس کے گھر میں ہے، اور باقی تمام محلہ اہل خانہ جو ہے وہ مستفید ہو جاتے ہیں اور باقی نہیں ہو سکتے. جی انلیگل ہے، ٹوٹلی ویکیوم جو انلیگل ہے، اور اس سے حادثات بھی ہو رہے ہیں. وہ نہیں لگانے چاہیے، اور ایک تو لگانے سے اپنے گھر کو خطرہ ہے، دوسری بات یہ کہ پورے جتنا محلہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور میں یہ بتا دوں 2 گھنٹے شیڈول کا مطلب یہ پورے جو پنجاب میں آیا ہے، یا سندھ اور ایس اے جی سی اور ایس این ڈی پی ایل نے دیا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ 2 گھنٹے جب سب لوگ استعمال کریں گے تو پھر کسی کو ہوگی کتنی سی، اس پہ تو کچھ بھی نہیں پکنا جتنی گیس ہونی ہے. تو اس میں تو آپ دیکھیں گے بڑے مسائل ہوں گے. اس لیے گورنمنٹ کو بڑا اس پہ سوچ بچار کرنا ہے. اس کے اوپر ایل پی جی کو دیکھو شفٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. سر اب شفٹ کرنے کا فیصلہ کریں. پرائم منسٹر کی اسپیچ آپ نکال کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ 27% لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں ایل پی جی، سوری قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں، باقی 73% لوگ ایل پی جی اور دیگر، اور ایل پی جی 4 گنا مہنگی ہے. پرائم صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ علم یہ باتیں ساری ہم نے لائیں، ہاں آپ نے اعلان کیا، لیکن ابھی جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں دیکھیں ٹیکس ختم نہیں ہوں گے، پاور پروڈکٹ نہیں آئے گی، ایل پی جی سستی نہیں ملے گی. پرائم صاحب اس سمجھ کو فوری طور پہ روکا جائے. ایل پی جی کے اوپر ایل این جی کے طرح تمام ٹیکسز خاتمہ کا، ہمیں سبسڈائز نہ کریں، سبسڈائز نہ کریں، اور ایل پی جی جو ہے اس کے اوپر صرف ٹیکس ختم کر دیں. یہ ان کا ایک اہم مطالبہ ہے. اگر ٹیکس ختم نہیں کیے جائیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ جنوری فروری میں قیمتیں ڈبل بھی ہو سکتی ہیں، اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، انکریز ہو جائیں گی. تو کیسے پھر وہی کرنا پڑے گا کہ روز جاؤ اور صبح لکڑیاں ڈھونڈو. آپ نے یہ بتائیں کہ کبھی لکڑی کے اوپر پکایا کچھ؟ نہیں جی، بچپن میں دیکھا ضرور تھا گاؤں میں جب رہتے تھے، اور لیکن آپ دیکھیں ہم دوبارہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی سوچ رہے ہیں. ویسے میں نے بھی کل پرسوں پتہ کیا کہ لکڑیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کیا ریٹ. تو ہمیں واقعی غاروں کے دور میں لے کے جایا جا رہا ہے. تو تھنگس آر ریئلی بیڈ آئی تھنک. تو میں بلکہ ایک کوشچن آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہیں، تو یہ جو نیچرل گیس ختم ہوئی اس کے بیسک ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جب ہم نے سرچ نہیں کیا، میرے خیال میں تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سرچ نہیں کیا. گیس کے وہ ذخائر ہیں جو برسوں صدیوں ختم نہیں ہوں گے، وہ کدھر گئے؟ انہوں نے یہ یہاں تک ہم بلڈ پڑتے تھے بچپن، قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگی. وہی وہ بات مجھے میں بتاؤں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سی این جی اسٹیشن کی برمار کر دی. ہم نے یوز کیا اسے غلط یوز کیا. اسٹیشن
1 घंटे में 800 घरों की गैस खा जाता बस, this है। is ठीक है, very उसके बाद आप देखें कि 280 अरब रुपए का इस वक्त खसारे में है दोनों SHGC और SNGPL। जितनी चोरी चकारी, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली तो इस पे उन्होंने 73 अरब की LNG इंजेक्ट की ताकि सुई गैस लोगों को मिलती रहे। जब नया पाकिस्तान बना था, नया पाकिस्तान बना, उन्होंने जब देखा तो खसारा 70-80 अरब क्रॉस कर रहा है। उन्होंने कहा जी 100 अरब क्रॉस कर जाएगा अगर इसको ना गया। उन्होंने फिर जहां ज़ेब साहब डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन के अंडर कमेटी बनाई, एनर्जी को मसले को हल किया जाए। उन्होंने बड़ी अच्छी मीटिंग, उन्होंने इतनी गहराई तक गए, हम लोग मीटिंग अटेंड की। उन्होंने कहा तरीका क्या, उन्होंने फिर टैक्सेस का खात्मा किया, लेकिन जब देखेंगे प्रोडक्ट वाफर नहीं आएगी, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कुदरती गैस पाकिस्तान का सरमाया जला दिया है, किसी दुनिया में सही। अगर ये स्विचिंग ना की जाती तो इतनी जो कंज्यूम हो गई है, एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गई है, हमने तमाम गाड़ियों को, तमाम अपनी ऑटोमोबाइल्स को शिफ्ट कर दिया गैस के ऊपर, जिसकी वजह से वो एलपीजी एलपीजी पूरी दुनिया में ऑटो फ्यूल है, सस्ता फ्यूल है। और हम पाकिस्तान में 2005 में पॉलिसी बनी और अभी ऑटो पे पाबंदी लगा दी। देखें इतनी जहालत, देखें हम लोग जिसका काम उसको नहीं, हमने बार बार कहा कि ये चीजें हैं। 2005 में एलपीजी की ऑटो पॉलिसी बनी, ऑटो गैस स्टेशन लग गए, बंदूक दे दी, कहते वो चला नहीं सकते आप। मतलब ये यहाँ देखिए ओगरा ने पैसे लिए, अथॉरिटी ने, उसके बहुत से स्टेशन लगे हुए। मेरी फिर गुजारिश है हुकूमत वक्त से, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम की हालत पे रहम करें। नए पाकिस्तान में सिर्फ एलपीजी को रिलीफ मिला था, मेहरबानी करके अब अवाम के लिए हम आपका पॉलिसी बना के दे रहे हैं। ये जो अवाम दुश्मन और आपकी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करे, इनको रोकें, इनको रोका जाए ताकि जो है गैस सस्ती मिल सके। एलपीजी एक यही मुतबादिल सोर्स है जो कि सस्ती मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। यही कहना था इरफान साहब का। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे और हमने कुछ स्किन डिजीजेस के हवाले से भी पूछना है, उसे डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात कर रहे हैं चेहरे पे जो मुख्तलिफ किस्म के निशानात पड़ जाते हैं। मैडम, एक तो इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, कौन सी टाइप के हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे निशानात हैं कौन से, एक्नी है, स्कार्स हैं, क्या चीज़ है वो? जी बिल्कुल। चेहरे पे निशानात बहुत कॉमन है और अनलकीली ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होते हैं, मर्दों में भी होते हैं लेकिन बहरहाल फीमेल ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स हैं। मैं आपको, ख़वातीन को तो बड़ा उसके बारे में पता होता है। हर दूसरी पेशेंट आती है मिलाजमा के साथ, छाइयाँ, मिलाजमा छाइयाँ जिसको कहते हैं। छाइयाँ मर्दों को भी होती हैं लेकिन ख़वातीन में कुछ हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है। छाइयाँ हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है फ्रेकल्स। कुछ लोग छाइयों को, फ्रेकल्स को मिक्स करते हैं थोड़ा सा। इसमें फिर जाहिर है कि हम डॉक्टर्स हैं तो हमें डिटेल ज़्यादा, हम लोग डायग्नोज करते हैं कि फ़र्क क्या है। फ्रेकल्स या सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स वो हैं जो कि आपने शायद देखा हो, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उनके चेहरे पर छोटे-छोटे ब्राउन पैचेस बन जाते हैं। जी वो फ्रेकल्स हैं। छाइयाँ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। फ्रेकल्स वैसे लोग इसको एक ही सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, यानी एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। सन स्पॉट्स हैं। सन स्पॉट्स के बाद फिर 2-3 और टाइप्स हैं। एक होती है चीज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसका मतलब ये है सिंपल कि दाने बने, एक्नी बनी, कोई मीजल्स, चिकन पॉक्स के बाद निशानात रह गए, जो दाने बने थे, जहां जख्म बना था उसका निशान। फिर 2 बहुत ही कॉमन चीजें हैं, 2 और टाइप के निशानात हैं, पिगमेंटेशंस हैं। एक एक्नी के बाद जो निशान बनते हैं, स्कारिंग, और एक बर्न्स के बाद। तो आज हम सब के बारे में बात करेंगे कि ये 5 जो बेसिक टाइप्स हैं, इनकी प्रिवेंशन कैसी करनी चाहिए, यानी इनसे बचाएं कैसे, अगर हो जाता है तो घर में कैसे इलाज हो सकता है और किस हद तक घर में हो सकता है। घर में भी हो सकता है घर में, आई मीन टू से इन द किचन। हाँ, टू सम एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें यह है कि देखिए एक जो हमारी जो हर्बल चीज़ें हैं या घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं अभी आपको बल्कि मेंशन भी कर देती हूँ, घरेलू टोटके में कौन से करने चाहिए, बुजुर्ग ख़वातीन के पास काफी सारी, हाँ, कौन से करने चाहिए और कौन से नुकसानदेह हो जाते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो पहले बात तो ये, पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था तो मैंने उसमें सन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस पे मैं बताया था सबको। जिनको भी निशानात का मसला है, जो जितनी मैंने टाइप्स बताई हैं, इन सब में सन प्रिवेंशन एंड सन ब्लॉक,
سن بلاک ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کس کمپنی کا ہو، کتنا پی ایس ایف ہو، اس کا کیا؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ تو پھر سن بلاکس کے بارے میں تو ہم ایک پورا پروگرام الگ سے بھی کر سکتے ہیں. دس از سچ اے گڈ اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک، کیونکہ اگر جن کو اپنی صحت، اسکن کی صحت چاہیے تو سن بلاک کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے. یہ ہماری پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. روزانہ میں کتنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں میڈم ہم تو جی کچن میں جاتے ہی نہیں، ہمارے تو گھر میں دھوپ ہی نہیں آ رہی، ہم تو باہر نکل ہی نہیں رہے، تو سن بلاک کیوں لگائیں؟ دیکھیں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں، اس لائٹ میں بھی ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں. دس از یو وی ریڈیشنز، سورج کی شعاع میں تو ہے ہی. اور دیکھیے سورج تو پورا سال ہے نا، اور آج کل تو ہیٹر کا یوز ہے. ہاں جی ہاں جی، ہیٹرز بھی دیکھیں باربیکیوز کر رہے ہوتے ہیں اور بون فائر سورج چل رہی دیکھیں ہوتی ہے. سورج کا لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ونٹر آ گیا تو سورج نہیں ہے. سورج تو ہمیشہ ہے، چاہے بادل ہیں چاہے نہیں ہے، سن از آلویز دیئر. لیکن اس کی ریز کم افیکٹ کرتی ہیں؟ نہیں، میں اس پہ ہاں جی تقریباً جی سیم ہی ہوتا ہے. اس لیے سن بلاک کا استعمال جن کو پگمنٹیشن کا ایشوز ہیں ان کو سن بلاک پورا سال لگانا ہے. صبح جب سورج نکلا ہے اور وہ اٹھے ہیں تو منہ ہاتھ دھو کر لگانا شروع کر دیں. اور گرمیوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ 3 آورس کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے. گرمیوں میں 3 آورس کے بعد ریپیٹ کریں. اور جن کو فریکلز ہیں خواتین کے فریکلز کی میں تھوڑی سی 3-4 وجوہات بتا دوں گی آپ کو. سب سے زیادہ فیمیلز کا ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے، جو کہ عورت میں ایک اللہ کی طرف سے ہے کہ بچپن سے لے کر لیٹ ایج تک ہارمونز کی پروفائل اپ اینڈ ڈاؤن پریگنینسی، اس وجہ سے ان کو چھائیاں زیادہ ہوتی ہیں. بالکل. اچھا، دوسری جو وجوہات 2-3 اور ہیں وہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں. پولوشن ہے ہماری، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اسٹریس ہے، اسٹریس لیول. اسٹریس میں ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں باڈی سے جو کہ پگمنٹیشن بڑھاتے ہیں. اچھا، صرف اسٹریس جو ہے افیکٹ کرتی ہے عام آپ کی زبان اسکن کے میں اوپر. اسٹریس آپ کو کالا کر دے گا. اسٹریس آپ کو، کیونکہ اسٹریس میں یہ کورٹیسول. بڑا ایک آپ نے ایسی بات بتائی ہے جو کہ جس سے لوگ اسٹریس لینا چھوڑ دیں گے. دیکھیں اگر اسٹریس لیں گے تو آپ کالے ہو جائیں گے. جی پبلک کو یہ بات سمجھ آئے گی، اس لیے میں نے بالکل عام زبان میں بتایا. اسٹریس سے آپ کالے ہو جائیں گے. پکڑا ہے آپ نے. دکھتی رکھ ہے ہماری عوام کی. اچھا میڈم یہ بتائیں، یہ تمام اسکار جتنے بھی ہیں اس کے گھریلو ریمیڈیز کیا ہیں؟ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اس طرف آتے ہیں. جی بالکل. گھریلو ریمیڈیز میں کچھ لوگ بہت کلیم کرتے ہیں جی. اب جیسے کچھ چیزیں جو خطرناک ہیں اور لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. فائدہ اور نقصان طریقہ ہے استعمال. اب لیمن اور بیکنگ سوڈا یہ خواتین بڑا استعمال کرتی ہیں، بہت زیادہ. لیکن جی لیمن جو ہے نا یہ ہائیلی ایسیڈک ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایکنی ہے اور آپ نے لیمن کو رگڑ لیا منہ پہ تو جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا. دین یو ول گو ٹو اے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ پھر کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا مجھے. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ رگڑنا شروع کر دیں. جو بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا، آپ شروع ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. اس کے فائدے اور ہاؤ ٹو میک اسکن گلو اینڈ ہاؤ ٹو میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ ہر چیز جو بھی کھا رہے ہو استعمال کرنے لگے. جو چیز بالکل سیف ہے وہ میں کہوں گی لیمن اور بیکنگ سوڈا کے بارے میں سوچ سمجھ کر لگائیں. فائدے ہیں لیکن لگانے کے خاص طریقے ہیں. ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. مشورہ کریں کسی اچھے ڈاکٹر سے، اس کے بعد لگائیں. دوسری 2-3 چیزیں جو سیف ہیں اور بالکل پروون ہیں، اس میں ٹاپ پہ میں قدرت کی تحفہ ہے ہمارے پاس ہنی، شہد. شہد کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ دے سکتی ہے. ایون برن پہ لگائیں، آپ ایکنی کے اسکار پہ لگائیں. آپ ایسے اسکن گلو چاہ رہے ہیں، نشانات کم کرنا چاہ رہے ہیں، شہد اگر خالص اچھی ہے، وہ نکلی والی نہیں تو چینی والی نہیں، اصلی والی. تو اس کو کس طرح سے یوز کیا جائے؟ رات کو لگا لیا جائے؟ دیکھیں اس کے بھی ڈفرینٹ ہے. بہرحال اگر شہد کا آپ 10 منٹ کا ڈیلی کوئی ٹائم نکال لیں جس میں آپ باہر نہ نکلیں، کمرے میں اندر شام کو لگا لیں، رات کو لگا لیں، 10 منٹ کے لیے ایز اے فیس ماسک لگا لیں، پھر واش کر لیں. تو شہد میں بہت یہ اور اس کے علاوہ جو باقی ماسک مڈ ماسک وغیرہ اور یہ تمام چیزیں چارکول ماسک یہ پگمنٹیشن کو خاص کوئی ایفیکٹ نہیں کریں گے. اوور آل اسکن کو ایک گلو دے دیں گے. مڈ ماسک جو ہوتا ہے نا یہ تھوڑا ڈرائی آؤٹ کرتا ہے. جن کو آئلی اسکن ہے، ایکنی والی اسکن ہے، ان کے لیے اچھے ہیں. جن کے پور بڑے ہیں، پورز ہوتے ہیں یہاں پہ، تو ان کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. یعنی یہ ایکنی اور آئلی اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو کم ہی یوز کریں گے. آج کل ویدر اس طرح کا ہے کہ کلے ماسک، مڈ ماسک کم کریں. آج کل موئسچرائزنگ ماسک زیادہ یوز کریں جو آج کل تھک پیسٹ کی طرح آئے ہوئے ہیں. ایلو ویرا بہت اچھی چیز ہے. ہر گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ لگا ہوتا ہے، ایلو ویرا، تو وہ لگائیں. اس کا ہم لیزر کے بعد میں ایون اپنے پیشنٹس کو سودنگ کے لیے ایلو ویرا لگا کے بھیجتی ہوں. صحیح. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے جو کیپسولز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے
पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए विटामिन डी ये जो है ना कि कैप्सूल खोल कर और फिर क्रीमें बनाएं और फिर लगाएं, ये जी मैं इतना इनसे एग्री नहीं करती हूँ ओवरऑल। लेकिन इन तमाम विटामिन का इंटेक होना चाहिए, खाना चाहिए। सही, लगाने से फर्क इतना लगाने नहीं पड़ता, से जी लोग तो बहुत ये ज्यादा लगा थोड़ा रहे हैं, एज अ मॉइस्चराइजर लगा रहे हाँ, हैं। हमारे यहाँ ये हो गया इस वक्त कि जी हर दुकान, हर पार्लर, हर गली पे ये चीजें घोल घोल के क्रीमें बना के बेची जा रही हैं, तो उसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं बहुत। उस पे चेहरे पे अच्छा, बाल भी एक हो और जो जाते हैं। अहम मसला वो है स्किन बर्न होने का, जल जाती है घर में स्किन, और अक्सर इस तरह का मसला होता है। उस हवाले से क्या जी, जी। फौरी तौर पर रेस्क्यू क्या किया जा सकता है, रेमेडी इसमें क्या भी की जी जा सकती वही है? मेरी बात है पहले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज बी केयरफुल, जलने से बचाएं अपने आप को भी, बच्चों को भी। खवातीन जो सुन रही होंगी उनके लिए मैं कहूंगी कि किचन में और वैसे अपने बच्चों को जब चाय बना रही हैं, दूध उबाल रही हैं, बच्चों को दूर रखिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बचा लें तो ज्यादा अच्छा है। जलना कहने को बड़ा लेकिन आसान बच्चे है, तो बड़े शरारती होते हैं, ऑब्वियसली हो जाते हैं इस तरह के मसाइल, और बस हो जाते हैं। हाँ, अब अगर हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर क्या करना है? फर्स्ट एड जो है ना, तो आई एम नॉट ए बर्न स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बट वी डील विद फर्स्ट एड। और अगर बात के निशान आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, फर्स्ट एड यही है कि इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, वो है जी CCC का फॉर्मूला है कि आपने उसको कूल करना है पहले सी कूल इट डाउन। स्किन जो आपकी जली है, कूल इट डाउन। कूल इट डाउन का मतलब ये है कि आप 15 से 20 मिनट पानी में ले जाएं, हाथ चल गया ठंडे पानी में। ठंडे पानी में। अच्छा, आइस वाटर नहीं उठाना, ये नहीं कि आप बर्फ उठा के लगाना, फ्रीजिंग वाटर ना हो, नॉर्मल आजकल जैसे सर्दियां हैं तो आप जस्ट टैप वाटर खोलें, बहुत ठंडा अच्छा है, आप उसको उसके नीचे अपनी स्किन को 10-15 मिनट वॉश करें सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने कि वॉश हो गया, अगर अब डिपेंड करता है बर्न कितना ज्यादा है। अगर बर्न आपके एक हाथ से ज्यादा का एरिया है, देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। ये एरिया वाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर घर में अगर आपके साथ ये होता है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहला जो काम करना है, आपने पानी गिराना है, ठंडा पानी, और मुसलसल टैप वाटर ऑन कर दें, और जो जगह अगर हाथ जला है या फेस जला है या कोई भी जगह, उसको आप पानी के नीचे 10-15 मिनट रख लें, और ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतर रेमेडी है फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो बात की हैं, लेकिन सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं ताकि आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो बच जाएं, वो कूल हो जाएं। रगड़ना नहीं है स्किन को बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल रगड़ना नहीं। कुछ लोग होते हैं वो छालों को फोड़ते हैं, जी मेरा बर्न के बाद ब्लिस्टर हो गया था मैंने खोल दिया, ये जी इस तरह के काम ना करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो स्किन बिल्कुल आपकी समझने। और उसके अलावा मैडम वो चीजें लगा देते हैं, हाँ, जैसे पेस्ट लगा दिया, टूथपेस्ट लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ये तमाम चीजें, ये कोई भी मेडिकली प्रूवन चीज नहीं है। पानी की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर आपके पास घर में, मैं 1-2 सिंपल दवाइयों के नाम बता देती हूँ, घर में रख लें, होने चाहिए। अगर आपको ये याद रहते हैं, एक सिंपल क्वेंच क्रीम है, बर्न की बड़ी मशहूर क्रीम है, और एक फ्यूसिडिन सॉल्ट है। अगर आपको लगा कि मैं अभी डॉक्टर के पास फौरन नहीं जा सकता या इस तरह कोई इशू है, घर में मैं क्या लगाऊं, ठंडे पानी से वॉश करें, उसको आराम से ड्राई करें, रगड़ें बिल्कुल नहीं स्किन को, तौलिए से मत रगड़ें, आराम से सूखने दें, हवा लगने दें थोड़ी सी, उसके बाद आप वो क्रीम लगा लें एंड देन गो टू अ डॉक्टर। सही थैंक्स अ लॉट। ये बड़ी अहम बात है, ये ऐसी बात है कि ये हर फर्द को जाननी चाहिए कि उसने करना क्या है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट, घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो इस तरह से फिर रहे होते हैं, किसी के ऊपर चाय, किसी के ऊपर गर्म पानी गिर जाता है, और अक्सर ये मामलात होते हैं। तो सबसे पहले टैप वाटर पे पानी डालना है और उसके बाद एक क्रीम लगा दें, उसके बाद आप जा सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास। लेकिन ये इंसिडेंट हम देखते हैं अक्सर होते हैं, और अक्सर इनकी जो वजूहात होती हैं वो सिलेंडर्स होते हैं, जो गैस के सिलेंडर्स, LPG सिलेंडर्स होते हैं, किचन में यूज हो रहे होते हैं, उसके ऊपर क्या मैकेनिज्म है, इस हवाले से बात करेंगे। खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिलेंडर लेना है। मार्केट में तो मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ कलर्स के और मुख्तलिफ वेट के सिलेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने खरीदना कौन सा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर यही पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम मसला है, मार्केट जाते हैं परचेज करने के लिए, दुकानदार कहता है ये सबसे अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है, बस आप ये ले लें, ये तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। लेना कौन सा है? कोई अप्रूवल का कोई मैकेनिज्म है जिसे हमें ये पता चले ये स्टैंडर्डाइज सिलेंडर है? पहले हम गैस के टॉपिक को फिनिश करना चाहूँगा, उसके बाद जरूर।
तापतान बॉर्डर से 6 लाख मेट्रिक टन गैस आ रही है, जिससे आवाम को ओगरा की कीमत के मुताबिक गैस मिल रही है। और उसके ऊपर मैं 23 सितंबर पे जाऊंगा। 23 सितंबर को आसम इफ्तिखार साहब एक डायरेक्टर ऑफिसर्स थे कस्टम के इंटेलिजेंस के, उन्होंने टीवी पे आके मेरे बड़े नामवर कामरान खान से शो में आके एक इल्जाम लगाया कि एलपीजी तापतान बॉर्डर से स्मगल होती है। मैंने 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसम इफ्तिखार साहब आपको मैंने चैलेंज किया था और आपके इदारे को चैलेंज किया था कि आपने हमारी इंडस्ट्री को बदनाम किया कि वहां से गैस स्मगल होती है। किसी किस्म की स्मगल या कस्टम की तमाम लीगल इंपोर्ट है, हम इस पर टैक्स देते हैं। उसको ये रोकने के लिए गवर्नमेंट को लिखा जी स्मगल होती है, इसके ऊपर टैक्स लगा दें, यूं कर दें, वो कर दें। आसम इफ्तिखार साहब, मैंने जब भी कहा था कि हम आपको आखिरी दम तक आपके साथ खिलाफ लड़ेंगे, आपने हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की है। 24 सितंबर से लेकर 23 सितंबर आप एक शो में भी, टॉक शो में नहीं आ सके, एक जगह पे आके मेरे साथ मुज़ाकरा नहीं कर सके। हम आपके घरों का, आपके दफ्तरों का कस्टमर मसला करेंगे। लोगों को जब गैस नहीं मिलेगी, आपके घरों के सामने हम सिलेंडर आकर के जो रक्षक जलाएंगे। एक बात, दूसरी बात, जो टैक्स लगाया जा रहा है, आप इसको इतना भयानक बना रहे हैं। ये लीगल इंपोर्ट है। लीगल इंपोर्ट आप ये नहीं समझते कि टैक्स होना चाहिए, लेकिन वो एक खास मद में होना चाहिए। कि आप ये नहीं समझते कि टैक्स बिल्कुल टैक्स फ्री तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इंपोर्ट की जा रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स तो होना चाहिए। पहली बात अली भाई, ये लीगल इंपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2 लीगल इंपोर्ट है। आपका ये पॉइंट आ गया कि ये लीगल इंपोर्ट है, लेकिन इट शुड बी इन टैक्स नेट। दूसरी टैक्स नेट की बात करूं, आपने एनर्जी क्राइसिस में जो अरबों रुपए कंपनियां खसारा कर रही, सुई गैस की कंपनियां अरबों 280 अरब का नीचे एसएजीसी का और एसएनजी को खसारे में है। हर साल तकरीबन 70-80 अरब खसारे में जा रही है। तो खुदारा आप देखें कि हम इस खसारे को कम कैसे कर सकते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं कि लोगों को एलपीजी पे फौरी तौर पे जो प्लानिंग शिफ्ट करें, उस पैरेलल उसके प्लान किया जाए और एलपीजी फराहम की जाए। एलएनजी के अलावा अगर एलएनजी बहुत कॉस्टली पड़ रही है, आपका असल मकसद यही है कि अगर इंट्रोड्यूस उसकी जगह एलपीजी को कर लिया जाए तो दैट विल बी द मोस्ट। बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन मैं इजाफा कर रहा हूं। अरबों रुपए इसको सब्सिडाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे रही है। हम कहते हैं अपने पल्ले से ना दें, हम आपका 25% बोझ उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम 25 अरब रुपए का रेवेन्यू भी देंगे। लेकिन इतनी अहम काना कि आप बॉर्डर पे टैक्स लगा दें, एलपीजी पे यू कर, इस अगर मैं समझता हूं इस हालात में सारे लोग बैठने में, हम चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट के लोगों को भी, आए इसके ऊपर डिबेट करें। आपका मतबादल क्या है, आपके पास मतबादल फ्यूल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आवाम को हमने गैस कैसे देनी है, बच्चे स्कूल नाश्ता कैसे करके जाएंगे, घरों में रोटी कैसे पकेगी, एलएनजी पे तो नहीं पक सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि डिबेट की जाए, इसके हवाले से जो भी चीजें हैं सामने रखी जाए। सर, आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। बड़ा अहम टॉपिक है और कॉल्स भी यही आ रही हैं, पब्लिक डिमांड यही है कि पूछना चाह रहे हैं सिलेंडर के हवाले से और इन चीजों के हवाले से। इतना अहम टॉपिक है, आप कई सालों से आप यूट्यूब पे जाएं, मेरी डिबेट देख लें। जब मैं यहां से आपके सराकी बेल्ट से, बावलपुर से, मुल्तान से इलेक्ट होकर गया 3 दिसंबर 2006 को, मैंने 19 दिसंबर को पहली जो कॉल दी थी इस्लामाबाद में, चौधरी मनीर साहब ओगरा चेयरमैन थे, मैंने उनको कहा कि ये सिलेंडर बनते हैं, आपके इल्म में है, ये कौन सा धारा देखता है। नए नए ओगरा बना तो उनको अपने इख्तियारात का भी इल्म नहीं था। हमने वहां पे हॉलिडे होटल के बाहर धरना दे दिया। उस वक्त हॉलिडे होटल के ऊपर ये ऑफिस होता था। उन्होंने पता कराया, किसी के पास एलपीजी सिलेंडर बनाने वाले के पास लाइसेंस ही नहीं था। उन्होंने 300-400 कारखानों का जो सर्वे कराया, जो उनके स्टैंडर्ड थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 3 कारखाने इस मुल्क में लीगल निकले। हजारों कारखाने जो इनलीगल सिलेंडर बना रहे थे, बगैर पूछे बना रहे थे, टीन की चादर के, ड्रम की चादर के। अच्छा, उसके बाद लाइसेंस देना शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उनकी तादाद 25 से ज्यादा होगी, लेकिन वो सैकड़ों कारखाने गुजरांवाला में आज भी 2 नंबर सिलेंडर बना रहे हैं। आज हम देखते हैं, अगर लाइसेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कोई सिलेंडर के ऊपर कोई अप्रूवल की मोहर नहीं होती। अब मैं वही बात कि अब ओगरा के पास एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने जाकर गुजरांवाला 11 कारखाने, आमर जान साहब डीसी थे, मैंने बंद कराए, वो 2 घंटे में दोबारा कारखाने खुल गए। 11 कारखाने, लाखों सिलेंडर दिया। देखो मैं फिर कह रहा हूं ऑन इट आपके टीवी पे कि ये मौत के खिलौने बना रहे हैं कारखाने, और जो ओगरा के स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो सिलेंडर वहां तक आना चाहिए। वो लाइफ टाइम गारंटी, वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता सर, वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता।
صحیح. آپ برانڈڈ سلنڈر نہیں, اوگرا کی منظور کردہ جو کمپنیز ہیں ان کا مینوفیکچرز کا سلنڈر نہیں. عوام کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ سستا نہ ڈھونڈیں, یہ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سلنڈر ایک سال میں اس کی چند پیسوں کی خاطر آپ ایسا سلنڈر نہ خریدیں جو کہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کتنے گیج کی چادر لگی ہوئی ہے, اور دکاندار بیچ رہا ہوتا ہے بغیر کچھ کہے, بغیر کچھ بتائے, بغیر یہ انڈوز کیے کہ یہ سلنڈر اس کے لیے ریلائبل ہے یا نہیں. علی صاحب, اب کل آپ ملتان شہر میں یہاں پہ میں آیا ہوں, کل ایک سول ڈیفنس سے مل کے ڈی سی صاحب کے حکم سے ہم یہاں پہ سیفٹی سیمینار کرنے جا رہے ہیں. فائر فائٹنگ اور غیر میری سلنڈروں کی جو ہے نا میں نے بریفنگ دینی ہے, اور اس میں اختر ملک صاحب چیف گیسٹ ہیں, اور یہ ہم نے بڑا مشکل سے لیا ہے. یہ پچھلے 4-5 سال سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے. ہر میں ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں, اس کو سیفٹی کے حوالے سے لوگوں کو آگ بجانے کی ٹریننگ دیتے ہیں, غیر میرے سلنڈر کی بریف کہ یہ سلنڈر ٹھیک ہے نہیں ہے. میں اور ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے, میں نے آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, میری گزارش ہے کہ جتنے بھی سلنڈر یہ ہارڈ ویئر کی دکانوں پہ سیل ہو رہے ہیں, یہ سارے 2 نمبر ہیں. ہارڈ ویئر کی دکانوں کا فوری طور پہ سیل کیا جائے. ہمارا کوئی دکاندار, کوئی ڈسٹریبیوٹر غیر میرے سلنڈر میں اگر ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. چھوٹا سا میرا شناخت کیسے کریں میڈم آپ کی؟ ہاں جی بالکل, ایک عام عوام کے لیے کہ کوئی خاص کلر ہے جس کو دیکھا جائے, اس کو کیسے دیکھا جائے, کیسے پتہ کیا ایسا سٹینڈرڈ ہے؟ میں اگر لینے جاؤں ہاں کسی دکان پہ مارکیٹ میں تو میں کیا چیز وہاں پر دیکھوں کہ یہ سلنڈر ریلائبل ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو صرف یہ ہے کہ وہ اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کمپنی کا برانڈڈ سلنڈر کے اوپر اوگرا کی منظور کردہ کچھ کمپنیز ہیں اس کا سٹیمپ ہوگا, امبوس کیا ہوگا. لیکن پھر بھی جو سادہ لوگ ان کے لیے کہ جب سلنڈر کو پکڑیں گے وہ بالکل ٹین کی چادر کا اور سب میں بالکل ہلکا بنا ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جنرل سلنڈر اٹھائیں گے تو اس کو اٹھانے میں مشکل پیش آئے گی آپ کو. یہ سادہ طریقہ ہے. اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ کہیں گے کمپنی کا برانڈڈ, لیکن پھر میں کہوں گا کمپنی کا برانڈڈ سلنڈر لینے کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوٹر کے پاس جانا ہوگا. آپ ہارڈ ویئر دکانوں کا رخ نہ کریں, وہ سلنڈر واپس کریں. ہر گلی محلے میں دکان کھلی ہوئی ہے جو کہ باہر سلنڈر رکھ کر بیچ رہے ہیں. آپ جس نے پرچون کی دکان ہے اس کے باہر بھی سلنڈر پڑے ہوئے ہیں. آج کل تو یہ حالات ہے سر. بالکل بالکل کہہ رہے ہیں. اور جو دکان سنیں ہوٹل کے پاس ہے, تندور کے پاس ہے, میں آج بھی سول ڈیفنس سے ابھی آپ کے بعد 11 بجے میٹنگ ہے, میری گزارش ہے کوئی ہوٹل کے پاس, تندور کے پاس کوئی دکان جو اپنے رول ریگولیشن میں نہیں آتی اس کو فوری طور پہ سیل کر دیں. اور غیر میری سلنڈر پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر کسی دکان پہ پایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے, ڈی سی ملتان سے, کہ ہارڈ ویئر کی دکانوں پہ سلنڈر قانون سیل نہیں ہو سکتا. وہ سارے کا سارا 2 نمبر اور غیر میری سلنڈر ہے جس کی 6 مہینے سے عمر ہوتی ہے, اور وہ بلاسٹ ہوتا ہے, پورے کا پورا خاندان جو ہے اس سے جو ہے نا لقمہ الجل بن جاتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کئی گھر جلے ہیں, 6,000 جان جا چکی ہے علی صاحب, کئی گھر جلے ہیں, گھر جلے, پورا خاندان. میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو مشکل میں نہ ڈالیں. اور یہ ہم خود کے سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میں بے حد مشکور ہوں. میں جبھی ملتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس سیفٹی پہ بات کریں گے, سستی گیس پہ بات کریں گے, عوام پہ مسائل کی بات کریں گے. تھینکس الاٹ, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی ہی سود مند ہیں اور بڑی ہی مفید ہیں, خاص طور پر سلنڈر کے حوالے سے جو کہ ہر گھر میں یوز ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ ریمیڈیز کے حوالے سے بتا رہی تھی, میں چاہوں گا تھوڑا سا ایڈ کر لیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. ریمیڈیز میں بس یہی ہے کہ ریمیڈیز میں یہ اب ڈاکٹرز جو کرتے ہیں کام, اگر آپ چاہیں تو میں وہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دوں عوام کو کہ شارٹ سا, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ پیچھے پروڈیوسر ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ہوم ریمیڈیز بہت زیادہ نہیں افیکٹ کریں گی. اگر چھائیاں ہیں, بہت زیادہ ایکنی کی اسکارنگ ہے, ایکنی اسکارنگ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مختصر. ایکنی اسکار جو ہوتا ہے نا وہ کئی قسم کا ہوتا ہے, ابھرا ہوا ہے, خالی نشان پڑ گیا ہے, پھر کچھ لوگ کھڈے پڑ جاتے ہیں اسکن پہ بہت برے. صرف اور صرف میں پبلک کو, عام لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ایکنی ینگ ایج میں شروع ہوتی ہے, بچوں کو, ٹین ایجرز کو, ایک خاص ہارمونز کی ایج ہوتی ہے, ایکنی آتی ہے, بہت لوگوں کو آتی ہے, تو وہ اس وقت بچے بھی ہوتے ہیں اپنے ٹینشن میں, تو وہ اس کو بیٹھ کے پھوڑتے رہتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں, تو وہ اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ. اسی چھیڑ خانی جو کرتے ہیں نا, اس کی اسکارنگ ساری زندگی رہ جاتی ہے. صحیح, چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور ایک وی اے شپ کا کورس ہے جس میں جسٹ وی اے کی کچھ باتیں کی کہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ یا فری لانسر بننا ہے,
Amazon کا. Amazon اس وقت سب سے ہائی ڈیمانڈ ہے. صحیح. because کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے یہاں پر بیٹھ کر ہی؟ ملتان میں، ساؤتھ پنجاب میں جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں، کون سی ایسی پروگریسو ویب سائٹس ہیں جن کے ساتھ Amazon آپ بتا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ علی بابا پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مختلف اور ویب سائٹس ہیں. کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر کام کرنا آسان ہے اور آپ جو ہے سیکیور ہے وہاں پر کام کرنا بھی، اور آپ کے پیسے بھی سیکیور ہوتے ہیں؟ علی بھائی دو اس میں چیزیں ڈفرنس ہے، کیونکہ یہ ہم اب آلموسٹ $1 ٹریلین مارکیٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. ون سنگل لائنر یا ون پیراگرافس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. Amazon اٹسیلف، Amazon میں 4 ٹاپ ماڈیولز ہیں جس میں آپ نے جا کے کام کرنا ہے. پہلا ہے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل ہوگا جو بندہ اپنا $1 لاکھ $50,000 انویسٹ کرے گا اور 1 سال کے بعد اس کو رزلٹ آئے گا. برانڈنگ ہے، جیسے یہ ایپل ہے، یہ ایک برانڈ ہے. میں نے میری لوگوں کو جتنی اویئرنیس دی جاتی ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. جتنے بھی ان میں سے کیسز ہیں نا، وہ 90+ جو ہے وہ کیسز وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھے. اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اب اوورسیز باہر ورکر بندہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، اب وہ پیچھے 8-10 سال سے اگر وہ آیا نہیں یا اس کے 1-2 چکر لگے ہیں، ایسے ہی ہے. اب وہ کچھ پراپرٹیز پرچیز کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے اور میں جب آؤں تو میرے پاس کچھ ہو. اب وہ انویسٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں لینڈ مافیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلاٹ کتنے عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے، اس کا مالک کون ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہے نا، وہ ان کے ساتھ ساری مطلب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 90 جیسے میں نے بتایا کہ 90+ کیسز جو ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اب اوورسیز ظاہر سی بات ہے اس نے 5 سال بعد آنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پہلے اگر 1000 کیس تقریباً رجسٹر ہوئے ہیں تو 900 کیسز صرف پراپرٹی ریلیٹڈ تھے. جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. صحیح. اس میں سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آلموسٹ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 ارب روپے سے پلس کی جو ہے نا وہ ہم نے پراپرٹیز ریکور کروا کے ہم نے ہینڈ اوور. اچھا، کس طرح سے پروٹیکشن کی جا سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ پہلے ہی پروٹیکٹ کر لیا جائے. اگر آپ کے اس طرح سے کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا کہ آلریڈی جس کی پراپرٹی ہے وہ اگر آپ تک پہلے ہی پتا ہو، کمیشن کے پاس آلریڈی مینشن ہو کہ یہ پراپرٹی اس کی ہے، اس پر کوئی قبضہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی کام ہے؟ دیکھیں نہیں، ایسا سچ نہیں ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی میں بلکہ اوورسیز کو میسج بھی ساتھ کنوے کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں انویسٹ کریں، سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ ریلیٹڈ ہو. جیسے اب ملتان میں MDA ہے، صحیح، تو آپ کی MDA سے اپرووڈ کالونیز میں آپ انویسٹ کریں تاکہ ایک تو وہاں پہ ایشو کم آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کسی کی پراپرٹیز پہ قبضہ نہیں کر سکتا. جتنی پرائیویٹ کالونیز ہیں وہاں پہ اس طرح کے مطلب چانسز زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کہیں انویسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کر کے پھر لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان پراپرٹیز کو، جیسے اب کسی کا گھر ہے، کسی نے گھر پرچیز کیا ہے، وہ گھر جو ہے نا وہ کرائے پہ دے کے چلا جاتا ہے. اب کرایہ دار ہی پیچھے مالک بن جاتے ہیں. بالکل. اور 10 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرایہ بھی نہیں دے رہے. ان کا حل یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرائے پہ دے رہے ہیں، اس کا بذریعہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن تمام اندراج کروائیں اور کورٹ میں بھی رجسٹرڈ کروائیں. ہم اکثر اوقات تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی تھوڑی سی فیس اور زیادہ لگ جائے گی، کورٹ میں رجسٹرڈ نہیں کرواتے، بس پولیس میں اندراج ہو گیا. نہیں، کورٹ میں بھی رجسٹرڈ کروائیں اور پھر تاکہ جب آپ کمپلینٹس لانچ کریں تو ود ان فیو ڈیز ہم اس کیس کو اچھے سے ریزالو کر سکتے ہیں. بذریعہ جب آپ کورٹس میں چلے جاتے ہیں تو وہ تھرٹیکیشن ہو جاتی ہے کہ مالک آپ ہی ہیں. صحیح صحیح. تو یہ ایک پروسیس ہے. لٹیگیشن کے معاملات میں آپ کو بھی ظاہر ہے پرابلم آتی ہوگی. جی بالکل بالکل. تو آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھ سکے؟ کورٹ میں بھی پیشیاں ہیں، جگہ بھی دیکھنی ہے، کمپلینٹس کو بھی رپلائی کرنا ہے، تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید امپروومنٹ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ ہمارے جو کمیشن میں ڈپٹی کمشنر آفس ہے وہ ٹوٹل ہمارے سر کمیونیکیشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے ہائی آفیشیل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور جو کمپلینٹس کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھرو ڈپارٹمنٹل ہم اس کو ریکور کروائیں.
ہم لکھ کے دیتے ہیں جیسے فار ایگزامپل وابڈا ہو گیا, ٹھیک ہے, ایم ڈی ہو گیا, ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کمپلینٹس اوورسیز کی ہے, آپ اس کو چیک کریں اور ہمیں اس کی رپورٹ پیش کریں. تو وہ پریورٹی بیس پر لیتے ہیں؟ پریورٹی بیس پہ ہائی آفیشیل اس میں اٹیچ ہوتے ہیں, اس میں مطلب لوور لیول کے جو آفیشلز ہیں وہ نہیں, ہائی آفیشیل اٹیچ ہوتے ہیں تاکہ اوورسیز کو وقتاً فوقتاً اور جلدی ان کو انصاف فوری ریلیف ملا جائے ان کو. صحیح صحیح. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو آپ نے سجیسٹ کیا, لیکن پھر بھی جو کافی عرصے سے باہر رہ رہے ہیں اور ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ پراپرٹیز کہاں موجود ہیں, اس پر کون ہے, کس طرح سے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. اپنی پراپرٹی کی نگرانی انہوں نے خود بھی تو کرنی ہے, خود بھی تو دیکھنا ہے کہ آیا وہاں پر کوئی قابض تو نہیں ہے, آیا وہاں پر کوئی اس طرح سے, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ وہاں پر ٹیمپریری جو ہے کچھ بنا لیتے ہیں, جس طرح سے وہ جھگیاں اور اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح کی پراپرٹی ہو, تو انہوں نے خود کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے؟ سر خود دیکھیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پرسن ہے جو آپ کا ریلیٹو